السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما۔ محترم حضرات، آج کی اس مجلس میں ہمارا موضوع ہے حسد کا مفہوم اور اس کے اثرات۔ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو پچھلی قوموں سے ہمارے اس امت محمدیہ میں چلی آئی ہے۔ حسد کیا ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ حسد ایک انسان کو سوائے نقصان کے اور بربادی کے کچھ بھی عطا نہیں کرتی۔ حسد سے انسان کی نیکیاں، اس کا ایمان، اس کا اخلاق، اس کی دنیا، اس کی آخرت، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ حسد کرنے والا انسان مسلسل تکلیف اور گھٹن کی زندگی گزارتا ہے۔ حسد والا انسان کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ حسد کرنا یہ انسان کے باطن کی خبیث اور برے ہونے کی پہچان ہے۔ حسد وہ انسان کر ہی نہیں سکتا جس کے اندر پاکیزگی ہو، جس کے اندر طہارت ہو۔ حسد وہی انسان کرے گا جس کے باطن میں بہت زیادہ گندگی موجود ہے۔ حسد کہتے کس کو ہیں؟ حسد کہتے ہیں دوسرے آدمی کی جو نعمتیں اللہ رب العالمین نے اللہ کی جانب سے ملی ہوئی ہیں، اس نعمت کے برباد ہو جانے اور اسے مل جانے کی تمنا کرنا۔ یعنی ایک آدمی یہ تمنا کرے کہ سامنے والے کو جو نعمتیں اللہ کی طرف سے ملی ہیں وہ نعمتیں مٹ جائیں اور وہ نعمتیں ہمیں مل جائیں۔ یہ ہے حسد۔ اور یہ حسد ایک ایسی بیماری ہے جس کا شکار سب سے پہلے ابلیس ہوا۔ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا۔ کس بات پر؟ کہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا، انہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا، انہیں فرشتوں کا مسجود بنایا۔ اللہ رب العالمین نے ان کا فضل اور ان کا مقام فرشتوں کے سامنے بیان کیا۔ اس چیز کو دیکھ کر کے ابلیس کے دل میں حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق سے حسد پیدا ہوا، اس کے دل میں گھمنڈ اور غرور پیدا ہوا، اور اس نے کہا انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں۔ اور اسی حسد کی وجہ سے اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ سازش کی، ان کے ساتھ دھوکہ کیا، جھوٹی قسمیں کھائیں اور انہیں جنت سے نکلوانے کے لیے ایک ایسا حیلہ کیا جس کی وجہ سے وہ جنت سے انہیں نکلوا دیا۔ یہ سارا سب کچھ حسد کی وجہ سے ہوا۔ اس دنیا کے اندر بھی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے قابیل نے حابیل کے ساتھ حسد کا معاملہ کیا۔ اللہ رب العالمین نے حابیل کے صدقے کو جب قبول کر لیا اور قابیل کا صدقہ قبول نہیں ہوا تو اس نے حسد کیا کہ تمہارا قبول ہو گیا، میرا کیوں نہیں ہوا، میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ اور اس حسد کے نتیجے میں اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ دونوں حاسدین کا بہت برا انجام ہوا، ابلیس کا بھی اور حابیل کا بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے اس کا ایک حصہ قابیل کے حصے میں ڈالا جائے گا، کیونکہ اسی نے قتل کو ایجاد کیا ہے، سب سے پہلا قاتل وہی۔ اور اس کا سبب کیا ہوا؟ اس کا سبب ہوا حسد کرنا، کہ فلاں انسان کو جو مقام ملا ہے وہ مقام اسے کیوں ملا ہے، وہ مقام اسے نہیں ملنا چاہیے۔
انسان حسد کیوں کرتا ہے؟ انسان حسد کبھی اس وجہ سے کرتا ہے کیونکہ اس کے دل میں صاحب نعمت کے لیے بغض اور نفرت ہے۔ ایک آدمی کے پاس مال ہے، ایک آدمی کے پاس علم ہے، ایک آدمی کے پاس حسد ہے، ایک آدمی کے پاس عزت ہے۔ حسد کرنے والے کے دل میں پہلے نفرت پیدا ہوتی، پہلے بغض پیدا ہوتا ہے، اور اسی بغض کی وجہ سے وہ حسد کا شکار ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغض کرنے سے منع کیا، فرمایا وَلَا تَبَاغَضُوا، آپس میں ایک دوسرے سے بغض مت کرو، ایک دوسرے سے نفرت مت کرو، کیونکہ یہ نفرت تمہیں حسد تک لے جائے گی، اور حسد تمہیں قتل جیسے سنگین جرم تک پہنچا سکتی، لہذا بغض مت کرو۔ دوسرا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ انسان کے دل میں گھمنڈ ہے، انسان کے دل میں غرور ہے، وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتا ہے۔ سب سے بڑا اپنے آپ کو سمجھنا اور دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھنا، ذلیل سمجھنا، کمتر سمجھنا، یہ کبر ہے، اور یہ کبر ایک بڑا سبب ہے انسان کو حسد تک پہنچانے کا۔ کیونکہ آپ جب کسی کو حقیر سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ حقیر نہیں ہے، تو اس کا مقام آپ کو حسد کی طرف لے جاتا ہے کہ فلاں کو یہ مقام کیوں ملا ہوا ہے، فلاں تو ایسا ہے۔ اس لیے آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے، جب بھی وہ کسی صاحب فضل کو دیکھیں گے تو ان کی توہین کرنے کے لیے وہ کوئی نہ کوئی عیب آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ مثلا آپ کہیں گے کہ دیکھیں فلاں آدمی یا فلاں عالم کتنا اچھا ہے، اس نے یہ کام کیا، اس نے یہ کتاب لکھی، اس نے یہ مضمون لکھا، اس نے یہ کام کیا، تو اس کی ساری خوبیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ آدمی کہے گا ارے اس کو چھوڑو، اس کے اندر تو یہ خرابی موجود ہے۔ یعنی اس کی ساری خوبیوں کو نظر انداز کر کے ایک عیب کو بیان کر کے وہ سامنے والے کی توہین کرتا ہے۔ یہ توہین کرنا کس بات کی علامت ہے؟ اس بات کی علامت ہے کہ وہ اسے کمتر ثابت کرنا چاہتا ہے، اسے حقیر اور ذلیل لوگوں کی نگاہ میں بنانا چاہتا ہے۔ تو اس تکبر کی وجہ سے بھی انسان حسد کا شکار ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایک انسان اپنے آپ کو کسی نعمت کے لائق خود ہی سمجھتا ہے اور دوسرے کو کمتر سمجھتا ہے، لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ فلاں کے پاس مجھ سے زیادہ بہتر نعمتیں ہیں، مجھ سے زیادہ سمجھداری ہے، مجھ سے زیادہ دینداری ہے، مجھ سے زیادہ علم ہے، تو اس کے دل میں اللہ کے اس فیصلے کے تعلق سے رضامندی نہیں آتی ہے، بلکہ اس کے دل میں ایک قسم کی ناراضگی ہوتی کہ ارے فلاں تو اس لائق نہیں ہے، لیکن میں زیادہ بہتر ہوں، میں زیادہ لائق ہوں، لیکن یہ نعمت مجھے نہیں ملی۔ کہیں نہ کہیں وہ اللہ رب العالمین کے فیصلے پر ناراض ہوتا ہے، کیونکہ بندوں کو جو چیز بھی مل رہی ہے وہ اللہ کی جانب سے ملتی ہے، اور کسے کتنا علم ملنا چاہیے، کسے کتنا مقام ملنا چاہیے، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کسی کو علم دیا، کسی کو فضل دیا، کسی کو مقام و مرتبہ دیا، تو آپ کو اعتراض کرنے کا حق کیا ہے؟ اللہ نے اسے دیا ہے، آپ اس لائق نہیں تھے یا آپ کے اندر وہ کمال نہیں تھا، تو اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا نہیں کیا۔ لیکن حسد کرنے والا انسان اللہ رب العالمین کے فیصلے پر راضی نہیں ہوتا ہے، اس کے دل میں ایک قسم کی ناراضگی موجود ہوتی ہے۔ اسی طرح سے کبھی کبھی انسان کے نفس میں بخیلی بہت زیادہ ہوتی ہے، اتنی زیادہ بخیلی ہوتی ہے کہ وہ اپنا مال، اپنا حسن اخلاق دوسرے کو پیش نہیں کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ دوسرے بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کریں۔ یعنی بخل اس قدر بڑھا ہوا ہے کہ اپنی طرف سے تو نہیں دینا ہے، دوسرے لوگ جو کر رہے ہیں وہ بھی پسند نہیں آ رہا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کی جانب سے جو کسی انسان کو مل رہا ہوتا ہے، اس پر یہ ناراضگی، اس پر یہ گھمنڈ، اس پر یہ خود پسندی انسان کو حسد جیسی خطرناک بیماری تک پہنچاتی ہے، اور یہ حسد انسان کو بڑے بڑے جرائم پر آمادہ کر سکتا ہے۔ ایک انسان حسد کی وجہ سے قتل کرتا ہے، حسد کی وجہ سے سامنے والے کو تکلیفیں پہنچاتا ہے، اسے ذلیل کرتا ہے، اسے بدنام کرتا ہے، اس کے پاس خیر جو موجود ہے اس خیر کو وہ حاصل کرنے کے لیے کبھی کوشش نہیں کرتا،
کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس جو نعمتیں موجود ہیں وہ تباہ و برباد ہو جائیں، وہ اس کے پاس باقی نہ رہے۔ اس کا سیدھا سا خلاصہ یہ ہے کہ ایسے لوگ اپنے مقصد میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے، بلکہ وہ ہمیشہ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں ذلیل اور رسوا ہوتے، کیونکہ طریقہ وہ نہیں ہے۔ طریقہ یہ ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ اللہ رب العالمین نے بعض کو بعض پر جو فضیلت دی ہے اس کی تمنا مت کرو، کیونکہ تمنا سے کچھ ہوتا نہیں ہے۔ جس کا جو کام ہے اس کا رزلٹ اس کو ملے گا۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، مردوں کے لیے ان کا حصہ ہے جو انہوں نے کمایا ہے، اچھائی کی شکل میں، برائی کی شکل میں، ایمان کی شکل میں، کفر کی شکل میں، جو جس نے کمایا ہے وہ اس کو ملے گا۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، اور عورتوں کو بھی وہی ملے گا جو انہوں نے کیا ہے۔ یعنی اصل کمال یہ ہے کہ آپ کیسے ہو، آپ کا ایمان، آپ کا عمل صالح، آپ کا رویہ، آپ کا سلوک، آپ کا علم، آپ کی سمجھ، آپ کا دین پر چلنا، یا آپ کے اس کے برعکس جو آپ کا سلوک ہے، اس کے نتائج جیسے ہوں گے وہ آپ کو ملنے والے ہیں۔ اگر کسی کے پاس کچھ نہیں ہے اور سامنے والے کے پاس وہ ہے، تو اس سے حسد کر کے آپ کو وہ چیز تو نہیں ملے گی، اس سے نفرت کر کے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اسے ذلیل کر کے، اسے تکلیف دے کر کے آپ کو کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے سوائے نقصان کے۔ تو کیا کرنا ہے؟ آپ کو جو کچھ بھی چاہیے آپ اللہ رب العالمین سے اس کے فضل کا سوال کریں۔ آپ دیکھیں کسی کے پاس علم ہے تو بجائے حسد کرنے کے آپ اللہ رب العالمین سے علم کا سوال کریں۔ اگر کسی کے پاس مال ہے تو آپ صاحب مال سے حسد کرنے کے بجائے اللہ رب العالمین سے حلال روزی اور پاکیزہ مال کا سوال کیجیے۔ آپ کے پاس جو کچھ نہیں ہے وہ آپ کو حسد کرنے سے، نفرت کرنے سے، بغض کرنے سے، دوسروں کو نیچا دکھانے سے کبھی بھی نہیں ملنے والا ہے۔ کیسے ملے گا؟ اللہ رب العالمین سے سوال کیجیے، اپنا عمل، اپنا عقیدہ اور اپنا کام ٹھیک کیجیے، کیونکہ اللہ رب العالمین ہر چیز کو جانتا ہے۔ آپ کیسے ہیں، آپ کے ارادے کیسے ہیں، آپ کے اعمال کیسے ہیں، آپ کس لائق ہیں، آپ کو ملنا چاہیے، آپ کو نہیں ملنا چاہیے، یہ سارا سب کچھ اللہ رب العالمین کے علم کے اندر ہے۔ تو آپ کو جب بھی کوئی نعمت کسی کے پاس دکھے اور آپ کو نعمت چاہیے، مطلوب ہو، تو آپ اللہ رب العالمین سے سوال کریں، آپ اللہ سے دعا کریں، اس کے حاصل کرنے کے لیے جو شرعی طریقہ ہے آپ وہ طریقہ اختیار کیجیے۔ اللہ رب العالمین کا فضل بہت وسیع ہے، آپ اللہ رب العالمین سے سوال کریں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو، اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو، اللہ کے پاس سے ہی ملے گا۔ اور یہ حسد یہود کی صفت ہے۔ یہود ایک ایسی قوم ہے جس پر اللہ کی لعنت ہوئی، جس پر اللہ کا غضب نازل ہوا، جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا، صالحین کو قتل کیا، خیر کی طرف دعوت دینے والوں کو قتل کیا، اور انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو، آپ کی رسالت کو، قرآن کی سچائی کو، سب کچھ جاننے کے باوجود بھی انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے کر آئے۔ جانتے ہیں سبب کیا تھا؟ سبب صرف حسد تھا۔ حسد نے انہیں اس بڑے خیر سے روک دیا۔ تو حسد کرنے والا اپنے آپ پر بھلائی کا، اللہ کی رحمت کا دروازہ اپنے اوپر بند کرتا ہے۔ جب بھی وہ حسد کا شکار ہوتا ہے تب وہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے، اللہ رب العالمین کے کرم سے اپنے آپ کو دور کر رہا ہوتا ہے۔ یہود جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا، جنہوں نے قرآن کی حقیقت کو پہچانا، جن کی کتابوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بشارتیں تھیں، ان کو جاننے کے باوجود انہوں نے آپ کو نہیں مانا، آپ پر ایمان نہیں لائے۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ان کے دلوں میں حسد موجود تھا، اور اسی حسد نے انہیں ایمان لانے سے روک دیا۔
تو آپ حسد جیسی بیماری سے اپنے آپ کو بچائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد سے منع کیا. آپ نے فرمایا وَلَا تَحَاسَدُوا، آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، کیونکہ حسد میں سوائے نقصان کے، سوائے بربادی کے، سوائے تکلیف کے اور کچھ بھی نہیں ہے. ایک انسان جب حسد کرتا ہے تو گویا اس کے دل میں اللہ رب العالمین پر ایمان انتہائی کمزور ہوتا ہے. وہ اللہ رب العالمین پر اعتراض کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ تو نے جس بندے کو مال دیا ہے، علم دیا ہے، وہ بندہ تو اس لائق ہی نہیں ہے اور تو نے اسے دیا ہے. حالانکہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ یہ عدل پر مبنی ہے. اللہ رب العالمین کو زیادہ معلوم ہے کہ کون کس لائق. دوسری بات، حسد کر کے آپ کو کچھ نہیں ملے گا. حسد ایک ایسا مجرم ہے، حاسد ایک ایسا مجرم ہے، اور حسد کرنا ایک ایسا جرم ہے اور اتنی خطرناک چیز ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس سے پناہ طلب کرنے کے لیے باقاعدہ ایک سورت میں اس کا ذکر فرمایا ہے. جس سورت میں شیطان کا ذکر ہے، جس سورت میں جادوگر کا ذکر ہے، جن کے نفس کی خباثت کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ رب العالمین نے حسد کرنے والے کا ذکر کیا. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، اور میں پناہ طلب کرتا ہوں اللہ رب العالمین کی حسد کرنے والے سے جب وہ حسد کرے. اتنی خطرناک چیز ہے یہ. اور ایک مسلمان کو کہا گیا ہے کہ وہ نمازوں کے بعد، وہ صبح و شام، وہ اپنی بیماریوں میں یہ دونوں صورتوں کا اہتمام کرے، جس میں سے ایک صورت کے اندر حسد کرنے والے کے حسد سے پناہ طلب کی گئی. لہذا ایک مومن کو، ایک مسلم کو چاہیے کہ اگر اس کے دل میں حسد کے جذبات پیدا ہوں تو وہ اپنے جذبات کو کنٹرول کرے اور اپنے دل میں یہ سوچے کہ حسد کرنا منع ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام قرار دیا ہے، لہٰذا مجھے حسد سے بچنا چاہیے. دوسری بات، اگر آپ کو کچھ نعمت ملنے والی ہے اور آپ کو مطلوب ہے جو کسی کو ملی ہوئی ہے تو آپ حسد کے بجائے اللہ رب العالمین سے مانگ لیجئے. تیسری بات، اللہ رب العالمین کو زیادہ پتہ ہے کہ کس کو ملنا چاہیے، کس کو نہیں ملنا چاہیے، لہٰذا آپ تقدیر پر راضی رہیے اور اللہ رب العالمین سے اللہ کا فضل مانگیے. اگر کوئی انسان ایسا ہے جو حسد کرتا ہے تو اسے ان پہلوؤں پر غور کر کے اپنے دل کو حسد سے پاک کرنا چاہیے. جس انسان کے ساتھ حسد کیا جا رہا ہے وہ انسان کیا کرے؟ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو حسد کر رہے ہیں، لیکن آپ ان سے کیسے بچیں گے؟ کیونکہ حسد کا شر بہت خطرناک ہے. حاسد انسان آپ کو ہر قسم کی تکلیف دینا چاہتا ہے. ایسے وقت میں جس کے ساتھ حسد کیا جائے